باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سردار محمد نصیر خان صاحب، جاوید مغل صاحب، سجاد خان صاحب، عمران اختر صاحب، رانا کوثر صاحب، باقی دیگر دوست صاحب یہاں بیٹھے ہیں. اصل میں ہم نے 15 جولائی کو ہی کرنی تھی اسد شاہ صاحب کی کرسی، معلوم بھی تھا لیکن تھوڑے کوئی اور فنکشن بھی تھے، ہم نے اس کو تھوڑا سا آگے لے گئے. کوئی ضروری نہیں تھا کہ اسی تاریخ کو کر دیں، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ ان کی 9ویں برسی ہے. اسد شاہ صاحب نے بھی جیسا بتایا ہمارے دوست کریم محمد خان صاحب نے کہ وہ کم و بیش 40 سال سے ان کا تعلق ہے. میں ویلکم کرتا ہوں جناب مسلم زرا صاحب کو، وہاں پر بیٹھے سامنے آئے. تو میرا بھی تعلق 1980 سے ہے. 1980 کو شامل کریں تقریباً یہ 35-40 سال بنتے ہیں. میں نوایات میں کام کر رہا تھا، پہلی بار اسد شاہ صاحب وہاں پر اسپورٹس رپورٹر کے طور پر آئے. تو میں سی ڈی پیج پہ تھا، تو ہمارا تعلق اس وقت بنا اتنا کہ وہ آتے تھے میرے پاس بیٹھتے تھے، خبریں آ کے دیگر فائل، وہ خبریں فائل کرنے کا زمانہ ہی مختلف تھا. ہاتھ سے جتنی خبریں ہوتی تھیں پھر کتابت بھی ہوتی تھی. اچانک ان کو قطر میں نوکری ملی. وہ کھیلا کرتے تھے والی بال، باسکٹ بال. وہ ایک ٹیم کا وہ حصہ بھی تھے، بڑے فٹ تھے، بالکل کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی. تو آپ یہ ٹیم جانے کے یہ کہنے والی بات ہے، اس کا ذکر کر دینا میں کوئی حل نہیں ہے. میں نے ایک بار پہلے بھی یاد کیا تھا. تو جب وہ پیسوں کو ساتھ لگانے لگے کہ میں نے ٹکٹ لینے اور جانا ہے، تو اس زمانے میں 5,000 روپے کم تھے. تو کہنے لگے یار یہ کیا ہوگا؟ میں کہ کوئی مسئلہ نہیں، 5,000 کا تو کوئی آپ کا ہو جائے گا. پھر چلے گئے. پھر وہاں سے وہ چیزیں دیتے تھے، کبھی کوئی تحفہ، کبھی کچھ چیز. تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا یہ آپ گھر بھی نہ بھیجیں اور کسی دوست کو بھی نہ بھیجیں، اور یہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں آ رہے ہیں یہ وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ رائل فورس میں تھے، امیر آپ قتل کو مطلب وہ اسکاٹ کرتے تھے. پیسے جو آپ کے پاس ہیں ان کو گھر میں آپ بھیجیں، آپ اپنا مکان خریدیں. اور وہی ان کا خریدا ہوا ہے مکان، ان کی وہاں پناہ ہے. تو انہوں نے خریدا، انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، جو بھی کہا انہوں نے اپنا کیا. پھر ان کی تو موجودگی میں پلاٹ بھی ملا. پھر دوسرا پلاٹ جو ملا اس میں میڈیا ٹاؤن میں، تو بیچ بتا کر کوئی ادھر خرچ کیا، کوئی ادھر خرچ کیا، بچوں کو پڑھایا کیا، سب کچھ کیا. سب سے بڑی کامیابی تو کی یہ تھی کہ عمران نے بھی جرنلزم جوائن کیا، دوسرے بیٹے نے بھی کیا، لیکن اس نے اپنا نام پیدا کیا اور ایک بڑا نام پیدا ہوا. میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن باپ سے بھی زیادہ بڑا ان کا نام نکلا. اور انہوں نے عمران خان کا جو کیس ہے اس وقت اڈیالہ جیل کور کرنے والے ان چند جرنلسٹوں میں عمران اختر کا بھی نام ہے، بلکہ ان کے بیورو چیف نے ان کو کہا تھا کہ آپ کتاب کی تیاری بھی کریں. ہو سکتا ہے میرا خیال انہوں نے کافی کچھ عمران خان کی جو کوریج ہے اس کا لکھا ہوگا. یہ ایک بڑا ایونٹ ہے، بڑا پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کا کور کیا. اسی طرح کچھ لوگ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو جنہوں نے کور کیا لوگ جانتے ہیں. تو میں ایک لحاظ سے یہ کہتا ہوں اسد شاہ کے ساتھ میری دوستی بھی تھی، اور ایک لحاظ سے میں چیف رپورٹر بھی تھا. اور یہاں میرے دوست بیٹھے ہوئے میں چیف رپورٹر بڑا بے لحاظ تھا. ویسے ہی پوچھنا بھی کدھر ہو خبر تو میں نے بیان نہیں کی، پلان نہیں کیا. لیکن ہمارا یہ ہوتا تھا کہ صبح کے بعد دوپہر کو ہم لڑتے تھے، رات کو ہمارا صبح ہو جاتی تھی، پھر ہم نئے سر سے کوئی بات نہیں ہوتی تھی، مطلب ہمارا درمیان نہیں تھا. سچی بات یہ ہے کہ جب اسد شاہ کو میں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے دیکھتا تھا میں پریشان ہو جاتا تھا. اس کو ڈاکٹر سہارا دیتے تھے، خاص طور پر ڈاکٹر جوان ناصر جی. جوان ناصر نے یہاں آنا تھا آج، انہوں نے کہا میں لاہور میں ہوں لیکن میں یہاں ہوتا تو ضرور آتا.
بڑے اور کی دوستوں نے بھی آنا تھا، جو کسی نے کسی وجہ نام سفر میں بھی آنا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اسد شاہ صاحب کو انہوں نے حوصلہ دیا، جب ان کو چیئرنگ کر دیتا تو بڑا مایوس ہوتا تھا، بڑی افسوس ہوتا. میں نے وہ کہنا چھوڑ دیا اس کے بعد، جب وہ آخری ان کا جو 3 4 5 ماہ جو گزرے تو میں نے ان کو کوئی پوچھنا بھی چھوڑ دیا کہ یار آپ نے میری خبر بیان کی. اور میں یہ کہتا تھا کہ ساتھیوں کو، عزیز علوی صاحب کو، خاص طور سے سلطان صدر صاحب کو، یار ان کے اس سے کبھی آپ کام کر لیے گا تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن جب میں نے قائد اعظم کے اسپتال میں ان کو دیکھا، سچی بات ہے اس کے بعد پھر مجھے دیکھنے کی ہمت نہیں پڑی. میں آتا تھا، میں وہاں سے گزر رہا بھی ہوتا تھا، رات میں ڈیوٹی دے کر آتا تھا. تو مجھے چھوٹے بیٹے جو تھے وہ باہر نیچے آ جاتے تھے، پوچھتا تھا کیا حال ہے، خیریت کیا حال ہے. عسکر شاہ لکھنے میں مہارت رکھتے تھے. کوئی بلا معلومہ کوئی کتاب لکھنا ہو ان کو دنوں میں کام، مہینوں کا کام دنوں میں کر دیں گے. انہوں نے بینظیر کے بارے میں انٹروڈیوس کیا اور کتاب لکھی. پھر انہوں نے بیرون ملک سفر کیا تو عالم سفیران پاکستان دوستی کا سفر جو پھر انہوں نے آخری کتاب جو لکھی ہوئی پڑی ہے اس کا ایک مسودہ میرے پاس بھی آیا ہوا ہے، وہ ہے جناب نذیر نظامی صاحب کے بارے میں. لیکن جو انہوں نے سلوک کیا ان کی صاحبزادی نے، تو اس کی وجہ سے دل برداشتہ آدمی ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اسد شاہ لکھنے میں بھی کسی سے کم نہیں تھی. یہ ان کا دائیں ہاتھ کا کام تھا. مطلب وہ جایا ڈیوٹی چھوڑنے کے بعد رات سارے لکھتے رہے، صبح سورج طلوع ہو تو کام چھوڑے. تو ایک لحاظ سے وہ شہر میں وہ لکھا کرتے تھے شہر کی بات. تو میں ان کو کہتا تھا یہ طوطا کہانی آپ لوگ دیکھتے ہیں، یہ سارا شہر پڑتا ہے. اور اس میں وہ دوسرے درجے کے جو پالیٹیشین تھے ان کو بھی وہ ان کی بڑی ذریعائی کرتے تھے. لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ ان کا ذکر آ جائے کسی کا ٹائم اس کی ڈائری میں تو سارا دن لوگوں کو نوایا وقت کا پرچہ دکھاتے تھے. آپ تو اخبارات لوگ پڑھتے نہیں نا، یا پڑھنا کم کر دیا، لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آج میرا ڈائری میں ذکر آیا، سارا دن لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے. پھر وہ بات یہ بھی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایک ہی گروپ میں تھے، ہم دونوں اپنے دستور گروپ کے وہ عہدیدار بھی تھے، سب کچھ بات. پھر وہ ٹی وی چینل کے لیے بھی کچھ ایسا انہوں نے کام کیا، بڑے انہوں نے پروگرام بھی کیے. تو میرا خیال ہے کہ آج ان کی روح جو ہے وہ مطمئن ہوگی کہ ان کی اولاد میں سے جو لوگ پڑھ لکھ کے گئے ہیں انہوں نے ثابت میں اپنا نام پیدا کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہاں ان کے 2 دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دوست بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سجاد خان صاحب بھی ہیں، تو جناب محترم سردار نصیب صاحب بھی ہیں. تو میں آپ کو دعوت دوں گا سجاد خان صاحب کو کہ وہ اظہار خیال کریں. جناب سجاد خان.